Welcome to the Mets Life Coach platform. Here we talk about mental, emotions, trauma and spirituality with Sumaira Rana. جذبات کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ کئی بار جب ہم کسی حالات یا معاملات سے گزرتے ہیں جو ہمیں جذباتی طور پر بہت ہٹ کرتے ہیں تو اکثر ہمیں یہ مشورہ ملتا ہے کہ چھوڑ دو اس بات کو، کچھ وقت گزرنے کے بعد سب بہتر ہو جائے گا، بھول جاؤ، اسے کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مٹی ڈالو۔ کیا واقعی ایسا کرنے سے سب معاملات حل ہو جاتے ہیں اور ہمارے تکلیف میں آئے ہوئے جذبات صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ مجموعی طور پر کہا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ نے ہی اپنی تکلیف اپنے جذبات و احساسات پہ مٹی ڈال دی تو آپ نے اپنے جذبات کی عزت نہیں کی، اور اگر آپ ہی اپنے جذبات کا احترام نہیں کریں گے تو دوسروں سے اس کی توقع کرنا کہ وہ آپ کے جذبات کا خیال رکھیں بے وقوفی ہے۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا جذبات پر مٹی ڈالنا صحیح ہے، اور اگر نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ جذبات کا موضوع ایک اپنی ہی دنیا اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، اور اس موضوع کو دماغ سے نہیں بلکہ دل سے سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ دماغ میں تو خیالات آتے ہیں اور جذبات تو دل سے ابھرتے ہیں۔ جذبات کے بارے میں ایک بہت ضروری بات سمجھنا لازمی ہے کہ اگر آپ ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ خود بخود غائب ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ نہ تو غائب ہوتے ہیں اور نہ ہی خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں، بلکہ ان کی انرجی گزرتے وقت کے ساتھ مزید ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ تکلیف دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایک وقت آنے پر وہ خود مختار ہو کر آپ کے اندر سے ایسے گزرتے ہیں کہ خود کو کئی بار سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ جیسے کہ پھر کئی بار بیماری کی صورت میں سامنے آتے ہیں، جس پر پہلے ایپیسوڈ میں بات ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کے دوسرے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب بھی ہم قدرت کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو بیکار کر کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا ایک ری ایکشن ضرور آتا ہے، اور جذبات جو کہ اتنا پاورفل ٹول ہے اسے تو کئی صدیوں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جذبات کی یہ خاصیت ہے کہ وہ غائب نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ ایک وجود بن جاتی ہے جسے پین باڈی بھی کہا جاتا ہے۔ پین باڈی کا مطلب ہے کہ وہ تمام تر یادیں، جذبات و احساسات اور معاملات جن کو کبھی توجہ نہ دی گئی ہو، یا محاورتاً کہا جائے کہ جب جب آپ نے ان پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی تو وہ دفن نہیں ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے چلے گئے اور اپنا ہی ایک وجود بنا لیا۔ اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر ہی ایک کمرہ موجود ہو جس میں آپ اپنی تمام تر تکالیف کو جمع کرتے چلے جائیں، ان کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر سکیں، تو آپ نے ان جذبات سے ان کی ایگزسٹنس کا حق ہی چھین لیا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے جذبات زندہ ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور زندہ رہنا اور جینا چاہتے ہیں، ہمارے اندر سے گزر کر ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم اپنے جذبات کو، وہ کوئی بھی جذبہ ہو، نظر انداز کر کر سمجھتے ہیں کہ میں نے اس پہ قابو پا لیا، ہاں وقتی طور پر تو شاید آپ کو لگے کہ آپ نے ان پر قابو پا لیا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ خود مختار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بلاکڈ کیے ہوئے جذبات اتنے زور و شور سے آپ کی روزمرہ کی زندگی پہ نظر انداز ہونے لگتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ۔ شاید آپ کے تجربے سے گزرا ہو
کہ کئی لوگوں میں بہت کڑواہٹ بھر جاتی ہے۔ وہ نہ تو خود خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو خوش دیکھ سکتے ہیں، اور کئی لوگ بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قریب سے گزرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی پین باڈی ایکٹیو ہو چکی ہوتی ہے، اپنے اندر کی تکلیف ان سے سنبھالی نہیں جاتی تو وہ دوسروں کو تکلیف دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اندر کی تکلیف نہیں دکھانا چاہتے یا اپنی تکلیف کا اثر دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہتے، تو وہ پھر کسی ایسی چیز کا سہارا ڈھونڈتے ہیں جو ان کو احساسات سے نکال کر بے ہوشی کے عالم میں پہنچا دے، جیسا کہ شراب نوشی، ڈرگس لینا، خود کو کام میں غرق کر دینا جن کو ورکاہولک بھی کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ لوگ کسی بھی ایسی چیز کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، ایسے نشے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں جو ان کو اس سے نکال دے۔ اس بات کا ذکر یہاں پہ ضروری ہے کہ وہ یہ سب کچھ شعوری طور پر نہیں بلکہ لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ یورپ میں اس پر بہت سرچ ہوئی ہے کہ شراب یا ڈرگس لینے کی ایک بہت بڑی وجہ اپنے اندر دبائے ہوئے جذبات کی تکلیف سے بچنے کی ناکام کوشش ہوتی ہے۔ اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت ساری سرچ ہوئی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جذبات کی اپنی ایک انرجی ہے اور ہر ایک جذبہ ایک الگ فریکوینسی اپنے اندر رکھتا ہے جسے اپنی سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ پین باڈی کے حوالے سے یہاں پہ اس بات کا ذکر بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک پین باڈی موجود ہوتی ہے۔ کچھ تو ہماری اپنی تکلیف دہ یادیں جو اکثر بچپن کی پروگرامنگ کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور یا کئی بار وہ ہمیں ورثہ میں ملی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ڈی این اے میں ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو ہم نیکسٹ جنریشن میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پین باڈی سے کسی طریقے سے نکلا جا سکتا ہے؟ اس سے نکلنے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے شعور کو جگائیں۔ جو لوگ لاشعوری سے شعور کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں اور اپنے اندر جھانکنا شروع ہوتے ہیں یا انر چائلڈ ورک کرتے ہیں، ان کی پین باڈی آہستہ آہستہ ان ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ کم ہونا، چھوٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جب آپ اپنے جذبات کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی طرف محبت سے متوجہ ہوتے ہیں، تو پین باڈی کی پاور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جب آپ اپنے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان کے اندر کے پیغام کو سنتے اور سمجھتے ہیں، تب تب اس میں کمی آتی رہتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پین باڈی کے نہیں بلکہ آپ کی پین باڈی آپ کے انڈر ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی پین باڈی کی انرجی فارورڈ نہیں کرتے۔ جذبات اور ان کی فریکوینسی پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید بات ہوگی، اور اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام پیج پہ یا ای میل کے ذریعے لکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے احساسات کا بھی۔